اللہ جل جلالہ نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہیبت اور یہ سطوت، یہ قوت اور یہ شوکت عطا فرمائی ہے کہ ان کے اسلام لانے پر یہ سرداران قریش اور کفار مکہ وہ سہم گئے۔ ان کی کیا جرأت ہے کہ جو ان سارے شیاطین الانس والجن کا استاذ مطلق ہے، اس کی پوزیشن یہ ہے۔ جامع ترمذی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ایک دفعہ سرکار مسکرائے، اور اس مسکرانے کی وجہ یہ بیان کی، فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر شیطان بھی تم سے خوف کھاتا ہے۔ باقاعدہ مرآت شرح مشکات میں حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے مولا علی قاری کے حوالے سے لکھا کہ شیاطین کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں سرکار نے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے دیکھا، اور اس کا سبب یہ بیان کیا کہ یہ حضرت فاروق اعظم کی آمد کو دیکھ کر ان کی ہیبت سے بھاگ رہے تھے۔ تو وہ جو سارے قیامت تک آنے والے شیطانوں کا استاذ مطلق ہے، وہ ان کے نام سے بھی ڈرتا ہے، ان کے کام سے بھی ڈرتا ہے۔ آج بھی آپ حضرت عمر کا نام تو لیں، آج بھی شیاطین کو مروڑ پڑتے ہیں، چاہے وہ شیاطین الانس ہوں چاہے شیاطین الجن ہوں۔ یکم محرم کا دن آتے ہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جبکہ یہ اسلام کے وہ عظیم ہیرو ہیں کہ ان کی آمد پر اسلام کو وہ غلبہ اور وہ قوت، وہ ہیبت، وہ سطوت نصیب ہوئی کہ مرکات شرح مشکات میں مولا علی قاری نے لکھا ہے کل میدان محشر میں جب بڑے بڑے سرنگو ہوں گے، بڑے بڑے روب و دبدبے والے، وہ سر نہیں اٹھا سکیں گے، اللہ تعالیٰ اہل محشر کو خطاب کر کے فرمائے گا، حضرت عمر کا دیدار بھی کرایا جائے گا اور فرمایا جائے گا یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نام ہی عمر عطا فرمایا۔ عمر کا معنی ہے آباد کرنے والا۔ اسلام کی آباد کاری ان کے ذریعے کتنی ہوئی، انگریز مفکرین کو بھی ماننا پڑا۔ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی سلطنت پھیل گئی۔ انگریز مفکر کہتے ہیں اتنا عرصہ جو سلطنت فاروقی کا ہے 10 برس اور مل جاتا، ایک بالشت بھی زمین پر وہ نہ ہوتی جہاں اسلام کا جھنڈا نہ لہرا رہا ہوتا، کہیں ایک بھی اسلام کے جو مد مقابل دین ہیں کسی ایک کی کوئی سٹیٹ نہ ہوتی۔ فتوحات کی فتوحات کی انہوں نے، اور جھنڈے گاڑتے گئے فتوحات کے، اسلام کا پرچم لہراتے گئے، اور منبر قائم کیے، جمعات قائم کیے، اسلامی عدالتیں قائم کی۔ بلکہ اسلام کا یہ جو نظام ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، فوج کا محکمہ ہے، پولیس کا محکمہ ہے، ڈاک کا شعبہ ہے، نظام عدل ہے، اس کے بانی مبانی اور پھر ان کو اپنے بام عروج تک پہنچانے والے وہ سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہ ہوں، جن کی شان اللہ اور اس کے حبیب بیان کریں۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ان کی ذات کے حوالے سے، اور پھر ان کے 2 عدلیہ فیصلے اور ان کی شہادت پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ باب المناقب جامع ترمذی میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں، کتاب المناقب مشکات شریف میں بھی موجود ہیں، اور یہ دونوں درسی کتابیں، اور جامع ترمذی وہ کتاب ہے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں من کان فی بیتہ ھذا الکتاب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی بیتہ۔ استاذ المحدثین امام ترمذی کا مجموعہ حدیث جامع ترمذی جس گھر میں موجود ہو گویا پیغمبر خدا بنفس نفیس اس گھر میں کلام کرتے ہیں۔ اتنی مستند کتاب جامع ترمذی میں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پہ اور دل پہ جاری کر دیا۔ ان کی زبان پہ وہی آتا ہے جو حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طواف کعبہ کرتے ہوئے
مقام ابراہیم کے بارے میں انہوں نے اظہار کیا، آقا اس کو ہم جائے نماز نہ بنا لیں؟ قرآن کا فیصلہ آ گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلّىٰ، اے ایمان والو قیامت تک جائے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کہتے ہیں ان کی رائے کے موافق وحی الہی جتنی اتری ہے کسی اور کی رائے کے موافق نہیں اتری۔ ہم ادباً یہ کہتے ہیں کہ ان کی رائے اللہ کی وحی کے موافق ہو جاتی تھی کہ وہ تو ازلی ہے، وہ تو قدیم ہے۔ شیخ موقع شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اشیاۃ اللمات میں فرمایا 20 مقامات قرآن میں ایسے ہیں، اور لمات و تنقید شرح مشکات المصابیح میں وہ 20 مقامات انہوں نے گنوائے بھی ہیں کہ ادھر حضرت عمر کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا قرآن کی آیت اتر جاتی، وہ تو ازلی ہے، وہ تو پہلے سے فیصلہ تھا، یعنی ان کے دل میں وہی ڈالا جاتا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی، وفی روایت لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبوت کا تصور ہوتا، امکان نبوت ہوتا، تو ایسا فرد جس میں اوصاف نبوت میں سے اوصاف ہیں وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ان سے بھی جو درجے میں اوپر ہیں